الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله عليك يا رسول وسلم عليه يا حبيبي والله وسلم عليه يا رسول الله وسلم عليه يا اللہ عثمان غنی کا اللہ عثمان غنی کا اللہ سے پیار عثمان غنی کا محبوب خدا عثمان میرے سارے محبوب خدا عثمان غنی کا گرمی پہ برباد ہونے کا مطلب یہ ہے، مثال سے بات سمجھاؤں گا، آپ یوں سمجھیں کہ مارکیٹ میں منڈی میں ہیرا بکنے کے لیے آیا ہو، بڑا قیمتی ہیرا ہو، بڑا حسین ہیرا ہو، بڑا خوبصورت ہیرا ہو، اور ہر کوئی اس کو لینے کے لیے دل میں تمنا رکھتا ہو، ہر کوئی اپنی خواہش کرتا ہو کہ یہ میں لے لوں، لیکن ہر کسی کے پاس لینے کی سکت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ آج وہ ہر ایک کی ہو، تمنا ہر ایک کی ہو، تو کہتے ہیں کہ آج بازار کرنی پہ ہے، یعنی ہر ایک خریدار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بازار میں ہیں، کہیے نا، عشق کے بازار میں ہیں، ایمان کے بازار میں ہیں، اور خریدار بڑھ بڑھ کر آ رہے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن کون ہے جو عثمان کی قیمت ادا کر سکے؟ کون ہے جو عثمان کی قیمت ادا کر سکے؟ تو پھر خریدا کس نے خریدا؟ اللہ اکبر، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کہتا کہ چھوٹے بھائی نے کیا بڑی بات کہہ دی ہے۔ اللہ اکبر، گرمی میں کیا عثمان غنی کا کہ اللہ غنی کا اس مدعی نظر سبحان اللہ، کوئی عثمان غنی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنا مکان نہیں ہے،
اتنی پونجی نہیں ہے کہ عثمان غنی کی قیمت لگا سکے. پھر عثمان غنی کو خریدا تو کس نے خریدا؟ پھر اسی نے خریدا جس نے عثمان غنی کو پیدا کر کے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے. گرمی کے کیا بازار ہے عثمان غنی کا خریدار عثمان غنی کا. والد سجا جی سامعین کرام حاضرین محفل روشنان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان سارا میں صحابہ کرام محبان اہل بیت نظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. کون عثمان غنی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا تھا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان او کما قال. آقا فرماتے ہیں جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا. ہر نبی کا ایک دوست ہوگا, ایک رفیق ہوگا. ورفیقی اور میرا دوست یعنی فی الجنت جنت میں کام ہوگا. آقا فرماتے ہیں عثمان. فرمایا جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا. جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا. اسی لیے تو امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ سے کیا کار ہے عثمان غنی کا. مل کے کہہ لیجیے اللہ سے کیا کار ہے عثمان. کہ جن کے بارے میں حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے آپ کی بڑی شان بیان فرمائی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہے کہ جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا, کتنا عشق تھا, کتنا پیار تھا. روایات میں آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی تو ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آج آزادی اظہار رائے کے نام پر
ہمارے مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی کس بات پر، کبھی کس بات کو بہانہ بنا کر، اور گزشتہ دنوں آپ جانتے ہیں سویڈن کے اندر خاص 10 ذوالحج کو عید کے موقع پر، اور وہ بھی مسجد کے باہر قرآن مجید کی توہین کی گئی، آزادی اظہار رائے کے نام پر۔ میں کہوں گا یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ آزادی اظہار خباثت ہے۔ اتفاق کرتے ہیں آپ؟ اگر اتفاق ہے تو آپ بات اٹھا لیں۔ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ آزادی اظہار خباثت ہے، رذالت ہے اور حماقت ہے۔ اس لیے آزادی رائے میں اسلام سے زیادہ کہیں نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رائے کی آزادی کیا ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھو، حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کا دور خلافت ہے، آپ کے دربار میں ایک شخص کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے، عمر یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ جو کپڑا ملا تھا مال غنیمت سے، عمر اس سے آپ کا کرتا کو نہیں بنتا، آپ کو دراز بند ہے، آپ کا کرتا نہیں بنتا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ ان کا جرت کیسے ہوئی، اس لیے کہ آزادی اظہار رائے تھا، اس نے آزادی سے سوال کیا۔ حضرت عمر نے غصہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اسے ہتھکڑیاں لگا دو، یہ نہیں کہا کہ اسے پسے زندان بھیج دو، بلکہ آپ نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، بیٹے نے کہا سوال کرنے والے کو ٹھیک کہتا ہے، جو کپڑا مال غنیمت سے ہر آدمی کو ملا تھا اس کپڑے سے میرے ابو جی کا کرتا نہیں بنتا تھا، لیکن میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے ابو جی کو لے لیا ہے، یہ اس سے کرتا بنا ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دفعہ حق بات جو اپنے کو دیا جاتا ہے اسے معدول کرنے کی بات کی، اور ایک عورت کا پیغام آ گیا، اس نے کہا عمر جب رب نے معدول نہیں کیا تو تم بھی معدول نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تھا اظہار آزادی رائے، اسلام سے بڑھ کر اظہار آزادی رائے کہیں نہیں ہے۔ لیکن بات بھی تو کوئی ہوگا، کوئی اس میں وزن بھی تو ہو، کوئی کم از کم عقل کی بات جو بھی ہو۔ یہ جسے تم آزادی اظہار رائے کہتے ہو، یہ آزادی اظہار شرارت ہے، خباثت ہے اور رذالت ہے، یہ رائے کی آزادی کا اظہار نہیں ہے۔ آزادی گرامی آخر بات آپ سے کرنے لگا ہیں، انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اس کی تعمیرات کا کام شروع ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال رمضان شریف میں ہمیں کافی دقت پیش آتی ہے، اوپر تیسرا چھت نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہت سارے دوست احباب آتے ہیں جنہیں دھوپ میں رمضان کا روزہ رکھ کر اوپر بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ میں سے بھی کئی رات شاید بیٹھے ہوں کئی دفعہ، تو اوپر ایک چھت ڈالنا ہے، گنبد بنانا ہے، اور بھی بہت سارے کام تعمیرات کے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں شروع ہونے والے ہیں۔ اور یہ جو وضو خانے ہیں انہیں بھی بار شفٹ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا کام ہونے والا ہے۔ آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ کم از کم 7.5 کروڑ کا اندازہ ہے کہ اتنا کام بنتا ہے، اور یہ کام بزرگان والوں نے ہی کروانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بزرگان والے کبھی نہیں آنے دیں گے۔ اہل بزرگان اہل دل ہیں، اہل بزرگان اللہ کے نام پہ دینے والے، اور آج تو حضرت عثمان غنی کا یوم ہم منا رہے ہیں کہ جب بھی موقع آتا تھا عثمان غنی کے خزانوں کے منہ کھل جایا کرتے تھے، خزانوں کے منہ کھل جایا کرتے تھے۔ حضرت گرامی آج سے چندہ جو آپ دیتے تھے، آج ان سے اپنی ہمت کے مطابق، اپنی سکت کے مطابق ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں، جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں، اور اس کے علاوہ انتظامیہ سے مل کر جتنا آپ نقد دے سکتے ہیں، جو آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، عاشق تہیہ کر دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو بقائد صحیحہ اور ہمارے ساتھ